السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی عبادات، تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق اور رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز سامعین و سامعات و ہر دل عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہو، طاقتور وہ ہے جو غصہ میں خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو عزیز طالبات، دیکھیے، ہم بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم ترتیب وار حدیثیں پڑھ رہے تھے الحمدللہ، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی پچھلی حدیث جو حسد کے بارے میں ہم پڑھے تھے، تو وہاں سے ہم جو ہے ایک اور باب الترہیبی من مساوی الاخلاق، یعنی برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، یہ باب ہم اس باب میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی بھی بات تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو واضح کر دیے۔ اسی لیے علماء کرام ترغیب کے ساتھ ترہیب کے ابواب بھی قائم کرتے آئے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ آخرت میں انسان کے نجات کے اسباب میں سے ایک سبب اس کے اچھے اخلاق ہیں، اور ایک انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بہت بری چیز برا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق برا ہو تو اس کی دینداری کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی برے اخلاق کی وجہ سے انسان اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی نفس کو پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفس کو برائی سے پاک کرتا ہے، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، جبکہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے، یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ علم کے لیے ہمارا دل بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر علم ایک ایسے دل میں رکھا جائے جو گندا ہے تو علم کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ایسا دل جو خواہشات سے بھرا ہوا ہو، ایسا شخص جو نفس کا غلام ہو، دین کی معلومات اگر اس کو آ جائے تو ایسا آدمی اس معلومات سے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اس معلومات سے میں ہیلے بہانے نکال کر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔
لہٰذا ایک انسان کے اندر سے گندگی کا نکلنا ضروری ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں جن کا تعلق اسلامی اخلاق و آداب سے ہے کہ ایک بندہ کن آداب کا اہتمام کرے، کن برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اپنے آپ کو کیسے آخرت والا بنائے، یہ ساری احادیث ایک انسان کے لیے اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہے اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، آئیے اب حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک اور حدیث ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں پر غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آئے۔ اس سے ایک بات ہم کو کیا معلوم ہوتی ہے، دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اسلامی اخلاق کی روشنی میں بہادری جسمانی اعتبار سے واقعی بہادری نہیں ہے، اصل طاقت انسان کی اخلاقی طاقت ہے۔ واقعی طاقت، واقعی قوت یہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو۔ ہاں، صحت مند ہونا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہو، وہ اپنے اندر کے احساسات کو قابو میں رکھنے والا ہو۔ ایک انسان طاقتور ہے، بہادر ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، تو اس کی طاقت، اس کی بہادری لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں کام آئے گی بجائے ان کی حفاظت کے۔ ان کے لیے نفع بخشی کے بجائے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان میں پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں پر قابو پانے سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہو۔ اصل طاقت یہ ہے جو آدمی اخلاقی اعتبار سے طاقتور ہو، اگرچہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور بھی کیوں نہ ہو، تو وہ سماج کے لیے خیر بنے گا۔ اگر ایک انسان، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مگر وہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہے، تو یہ سماج کے لیے کیا ہے؟ شر بنے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اخلاقی طاقت ہے۔ حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اس پوری حدیث کا خلاصہ یا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنے، خاص طور سے غصے کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ایک سخت ناپسندیدہ چیز پر آتا ہے۔ ایک چیز انسان کو بالکل پسند نہیں تو اس وقت غصہ آتا ہے۔ غصے میں انسان کچھ نہ کچھ برا کر بیٹھتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے۔ لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کے بارے میں ایک آیت میں بیان کیا، اور اس میں غور کرنے کی چیز ہے کہ بہت اہم اصول اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 35 میں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا، بلکہ ان کو غصہ آتا ہے، ان کو برا لگتا ہے کسی بات پر، خصوصاً جب اللہ کی شریعت کے خلاف ہو تو ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ تو غصہ آنا برا نہیں، لیکن لوگوں سے جب اس کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ان کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بری بات پر ان کو غصہ آتا ہے۔ کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی نے ان پر ظلم کیا، کسی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو برا لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر اپنی عزت نفس ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیوں بدلہ لوں، کیوں انتقام لوں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر یہ ہمارے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہمارے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ اللہ قدرت کے باوجود ہم کو معاف کر دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔
تو یہ اہل ایمان کا اور نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، بلکہ غصہ آنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ غصہ آنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، سزا نہیں دیتے، انتقام نہیں لیتے، ظلم نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اسی سلسلے میں کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والے، یعنی جو غصہ اندر ہی اندر ہو اس کو غیظ کہتے ہیں۔ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے اللہ تعالیٰ بلا شبہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے، غصہ پی جانے والے، یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا ہے، آتا ہے غصہ، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس کو لوگوں پر ظاہر کر کے، لوگوں سے انتقام لے کے ظلم نہیں کرتے بلکہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محسنین یعنی احسان کرنے والے کہا ہے۔ تو انسان کو غصہ تو آئے، لیکن غصہ آنے کے بعد وہ معاف کر دے، وہ انتقام اور ظلم کے راستے پر نہ چلیں بلکہ معاف کر دیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4179 میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پینے کا کوئی گھونٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا نہیں۔ دیکھو غور کے اس حدیث پہ، ایک پینے کا گھونٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا نہیں کہ ایک انسان کو غصہ آئے لیکن وہ اللہ کی خاطر اس کو پی جائے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کسی گھونٹ کو پینے پر اجر نہیں۔ تو انسان اللہ کی خاطر غصہ کو پی جائے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان مصلحت کی بنا پر بھی غصہ کو پی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمپنی کا باس ہے، اس کی کسی غلطی پر ڈانٹ دیا، اب اس کو غصہ آتا ہے، سوچتا ہے کہ جواب دے دو، لیکن پھر یہ سوچ کے خاموش رہ جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میرا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ہے، یہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے کیا ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی ہے، وہ کسی کو دین کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھیے دین میں ایسا کرنا غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ بتاتا ہے دین کی بات، تو وہ اس کو جھڑک دیتا ہے۔ اس کے جھڑکنے سے آپ کو غصہ آیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کی خاطر صبر کیا کہ نہیں، دین کی دعوت کے کام میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سارے نبیوں کا یہی طریقہ تھا، وہ صبر کرتے تھے، ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر میں اس کے ساتھ سختی کروں تو پھر یہ میری بات نہیں مانے گا۔ آدمی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر برداشت کر جائے، یہ اعلیٰ چیز ہے۔ اپنے فائدے کے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مگر ہم کو نبیوں والے اخلاق اپنانا چاہیے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاطر غصہ پینا سب سے اجر والی چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر غصے کو پی جانے والے بنائے، اور اس حدیث میں جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔